اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء لولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھی قریب جو باہر ہیں بیان سننا چاہتے وہ اندر آگے بیٹھے، مل کر کے بیٹھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پانی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت اور ہم سب کی بنیادی ضرورت. بغیر پانی کے کوئی کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر پانی کے کوئی کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اتنی اہم ضرورت. بغیر پانی کے کوئی پیڑ پودا کتنے دن تک ہرا بھرا رہ سکتا ہے؟ بغیر پانی کے کوئی کھیتی کئی دن تک سرسبز و شاداب رہ سکتی ہے؟ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے. انسانوں کے لیے بھی، چرند پرند اور درند کے لیے بھی، پیڑ پودوں، باغات اور کھیتیوں کے لیے بھی پانی بہت ہی اہم ضرورت ہے. اور پانی ہے کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے. پانی کا نظم ہوتا کہاں سے ہے؟ پانی کا نظم کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے ہوتا ہے. بارش ہوتی ہے، پانی کا نظم اوپر سے ہوتا ہے. بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پانی کا نظم ہوتا ہے. اور یہ نظم کرتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے علاوہ پانی برسانے والا، پانی کا بندوبست کرنے والا کوئی اور نہیں. قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کب آئے گی، کس صدی میں اور کس سن میں آئے گی، کس مہینے میں اور کس گھڑی میں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. اور وہی ہے جو پانی کا بندوبست کرتا ہے. جیسے قیامت کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اسی طریقے سے پانی کا بندوبست کرنا یہ بھی کسی اور کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر تمہاری ضرورت کی چیزیں زمین سے پیدا کی، تمہاری ضرورت کی چیزیں زمین سے پیدا کی۔ ان باغات کو اگر پانی نہ ملے تو پھل آئے گا، کھیتیوں میں جو کاشت آپ نے کی ہے پانی نہ ملے تو اس میں دانے آئیں گے، اور ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں جس لائن کی بھی ہوں وہ کہاں سے میسر ہوتی ہیں؟ اسی زمین سے، اسی زمین سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری ضرورت کی چیزوں کا زمین سے بندوبست کیا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بوجھل ہواؤں کو بھیجا، بوجھل ہواؤں کو بھیجا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ پانی تم کو پلایا، اور تم اپنی اس پانی سے اپنی دوسری ضرورتوں کو بھی پوری کرتے ہو۔ کپڑے دھلنے کپڑے دھل لیتے ہو، وضو کرنا ہے وضو کر لیتے ہو، نہانا ہے نہا لیتے ہو، اپنے برتن وغیرہ دھلنے ہیں، چائے پینے کا دل کہہ رہا ہے تو وہی پانی استعمال ہوتا ہے، دال پکانا ہے سالن پکانا ہے وہی، آٹا گوندھنا ہے وہی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہاری تمام ضرورتیں جو پانی سے وابستہ ہے وہ پوری کی۔ اور اگر پانی برسے اور پھر جب تک پانی برس رہا ہے تبھی تک آپ کے وہ کنٹرول میں ہو، پھر بارش بند ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بارش برساتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کو فوری طور پر پورا کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے پانی کو چھوٹے بڑے تالابوں میں جمع کر دیتے ہیں، ندی نالوں کو بھر دیتے ہیں، اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جما دیتے ہیں، اور پھر سال بھر وہ وہاں سے پگھل پگھل کر کے گرتا رہتا ہے جھرنوں کی شکل میں، جھیلوں کی شکل میں۔ اور اس زمین کے اندر نظر نہ آنے والی پائپ لائنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے نیچے اتار دیتے ہیں۔ پھر جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے، ندی یہ تالاب اور حوض وغیرہ بھی سوکھنے لگتے ہیں، تو پھر یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کنویں کھود کر کے نیچے سے پانی نکال لیتا ہے، بورنگ کر کے نیچے سے پانی نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیچے پانی اسٹاک کر رکھا ہے۔ اور فرمایا یہاں پر اسی آیت میں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے لیے پانی کی یہ جو ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم نے کی ہے، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ تم ٹنکیوں میں پانی بھرو گے کچھ دن میں اس میں بدبو آ جائے گی، پانی سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذخیرہ کرنے کا اتنا عجیب انداز، اتنا عجیب طریقہ پیدا کیا اور اختیار فرمایا کہ پانی خراب نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، اس میں بدبو نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اس کا کرشمہ ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات پاک ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجتا ہے۔ ہوائیں تو چلتی رہتی ہیں، کبھی پچھم سے پورب، کبھی پورب سے پچھم، کبھی اتر سے دکن، کبھی دکن سے اتر، کبھی گرم کبھی سرد، لیکن بارش ہونے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے وہ عجیب ہوا ہوتی ہے۔ بارش ہونے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے نا تو آدمی کہتا لگتا ہے بارش ہوگی، کہتا نہیں کہتا، لگتا ہے بارش ہوگی، بڑی پربہار ہوا چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ
وہی ذات پاک ہے جو ہواؤں کو بارش ہونے سے پہلے بارش کا پیغام دینے والی اور خوش کر دینے والی بنا کر کے، بشارت دینے والی بنا کر کے بھیجتا ہے۔ پھر ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے ان بادلوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لو، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہواؤں کو کہ پانی سے بھرے ہوئے ان بادلوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لو، اپنے دوش پر اٹھا لو، اور وہ ہوائیں ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے بھاری بھاری ہواؤں کو، تو ہوائیں کیسے بھاری ہو گئی؟ ہوائیں اس لیے بھاری ہو گئی کہ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو انہوں نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ان ہواؤں کے دوش پر پانی سے بھرے بادلوں کو سوار کر کے ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں شہر کی طرف لے چلو۔ جہاں اللہ تعالیٰ پانی برسانا چاہتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ پانی سے لدے ہوئے ان بادلوں کو وہاں لے چلو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ ادھر آتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن دیکھا کہ وہ ادھر سے آگے نکل گئے تو کہتے ہیں لگتا ہے یہاں نہیں بارش ہوگی، لگتا ہے الخور میں بارش ہوگی، دخان میں لگتا ہے بارش ہوگی۔ اس طرح کے بادل ادھر ہی جا رہے ہیں۔ کون لے جا رہا ہے؟ ہوائیں لے جا رہی ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ کہہ رہا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان ہواؤں کے دوش پر پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو سوار کر کے اس جگہ تک لے جاتے جہاں پانی برسانا مقصود ہوتا ہے۔ پھر کہتے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم وہاں پانی برساتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم پیداوار۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی پانی روک لیتے ہیں، بارش تو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی بارش رک جاتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے بارش کا موسم چل رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش کا موسم ہے، یہاں بارش نہیں ہو رہی، اور خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، فلاں علاقے میں خشک سالی ہے، فلاں جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تالاب سوکھ گئے ہیں، ندیاں بھی سوکھ گئی ہیں، خشک ہو گئی ہیں، کنویں کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے، بورنگ پر بورنگ کر رہے ہیں، 200 فٹ 300 فٹ 400 فٹ، پانی کا نام و نشان کہیں نہیں۔ سنتے نہیں سنتے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بارش خود سے نہیں رک جاتی، اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں۔ اور بارش رک جاتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی ہو جاتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سیاہ کاریاں، ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہ، ہماری خلاف ورزیاں، ہمارے کالے کرتوت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہارے اوپر جو بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کا دخل اس میں ہوتا ہے، تمہارے گناہ اس کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، قطرے قطرے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، باغات خشک ہو رہے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی مصیبت ہے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، تمہارے گناہوں کی پاداش ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
وہ ہر گناہ پر تھوڑا ہی پکڑتے ہیں. فرمایا تمہارے زیادہ تر گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب تم حد سے آگے بڑھنے لگتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سبق سکھاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں تاکہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ سے دور ہو چکے ہو اس کی طرف پلٹ آؤ، غافل ہو چکے ہو اس سے جڑ جاؤ. مقصد یہ ہوتا ہے. اور جب بندہ احساس کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، معاصی سے ہٹ کر طاعات پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اللہ والے ہیں. وہ کہتے ان البہائم لتلعن عصاة بنی آدم اذا اشتدت السنة وينقطع الغیث. جب بارش نہیں ہوتی اور قحط پڑ جاتا ہے اور یہ بے منہ کے جانور پانی کے لیے ترسنے لگتے ہیں تو پھر وہ گنہگار انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں ان کو. یہ چونٹیاں بد دعا دیتی انسانوں کو، یہ چرند اور پرند، یہ سانپ اور بچھو، یہ کتے اور بلیاں، یہ سب لعنت بھیجتے ہیں. کس کو؟ ان انسانوں کو جن کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور وہ پانی کے قطرے قطرے کے لیے پریشان ہیں. اور کہتے ہیں ھذا بشؤم ابن آدم، ھذا بشؤم ابن آدم. یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آن پڑی ہے یہ ان انسانوں کے کالے کرتوتوں کی نحوست ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا جائے، اللہ سے رجوع کیا جائے، اپنی اصلاح حال کی جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی طاعت اور بندگی پر آ جائے. ہر آدمی انفرادی طور پر بھی اس کی فکر کرے اور اجتماعی طور پر بھی اس کا اہتمام کرے. یہ جو صلاۃ الاستسقاء مشروع ہے وہ اسی لیے. صلاۃ الاستسقاء یعنی وہ نماز جس کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے پانی کی بھیک مانگی جاتی ہے، یہ وہ نماز ہے، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. ہم لوگوں کے ہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی اور اگر کہیں ہوتی ہیں تو وہ ایک رسمی نماز ہوتی ہے، اس کو نماز نہیں کہتے، اس کو صلاۃ الاستسقاء نہیں کہتے. اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے گی فلاں مسجدوں میں، اس کو صلاۃ الاستسقاء نہیں کہتے. دیکھ تو رواجی چیز ہے، ایک خانہ پوری ہو رہی ہے بس. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو نبی علیہ السلام نے چلچلاتی دھوپ میں، سوچی بارش نہیں ہو رہی ہے، موسم کیسا ہوگا، سورج آگ کے شعلے برسا رہا تھا، زمین تپ رہی ہے اور لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، پسینہ پسینہ ہیں. نبی علیہ السلام نے سب کو حکم دیا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ لوگ بے منہ کے جانوروں کو لے کر کے آبادی سے باہر نکل گئے. بچے چیخ رہے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے اور جانور چلا رہے ہیں اور لوگ پسینہ پسینہ ہیں، دھوپ لگ رہی ہے اور تپتی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو اپنی بے بسی دکھانا ہے کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اور بے انتہا پریشان ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے. تو بارش ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود بننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ لیکن قوم نے مان کے نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش روک لی، قحط پڑ گیا، اب سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس آئے اپنی پریشانی لے کر۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، شرک سے معافی مانگو، کفر سے معافی مانگو، تم نبی وقت کی تکذیب کر رہے اس سے معافی مانگو، اللہ کی بغاوت پر اترے ہوئے اس سے معافی مانگو۔ پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس کے یہاں کوئی گناہ نہ بڑا ہے نہ زیادہ ہے، کوئی گناہ نہ بڑا ہے نہ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ جتنے جا چکے ہیں، جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ کی رحمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، تم معافی مانگو معاف کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال و منال میں اور تمہارے اہل و عیال میں ترقی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے ندی نالوں کو پانیوں سے بھر دیں گے اور تمہاری کھیتیوں اور باغات کو لہلہا دیں گے۔ یہ ساری نوازشیں، سارے انعامات کس بنیاد پر ہیں؟ استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، سچی توبہ کرو، معصیت کو چھوڑ کر طاعت پر آ جاؤ۔ یہ تمام پریشانیوں، تمام مسائل کا حل یہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، لیکن قوم نے مان کے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش جیسی نعمت روک لی تو چلپوں مچ گیا، تلہ توبہ، سب پریشان آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم۔ میری قوم، تمہاری پریشانیوں کا حل صرف اس میں ہے کہ اس سے جڑ جاؤ، اس سے معافی مانگو، سچی توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ موسلادھار پانی برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو طاقت و قوت اور جو نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرما رکھی ہیں اس میں ترقی دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے بے وفا اور غدار بن کر مت جیو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تاکہ اللہ تم کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے اور تم اس توبہ و استغفار کی برکت سے رحمت خداوندی کے زیر سایہ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو۔ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو ترغیب دینا کہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرو، توبہ و استغفار کا اہتمام کرو، اس میں سارے مسائل کا حل ہے۔ اور پھر اپنے کو پیش کیا کہ خود میرا عمل دیکھو، کہ میری زندگی کے ایک پل تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔
کہ میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اور تھے کون وہ؟ بخشے بخشائے تھے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. وہ بخشے بخشائے ہیں اور ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. اور ہم گناہوں کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں. ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے توبہ استغفار کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. جو آدمی استغفار کا اہتمام کر لیتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، اور سچا استغفار، سچی توبہ، مسخرے والا نہیں کہ گناہ کے کھڈ میں گرا ہوا ہے اور سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، سچی توبہ. ایک تو یہ کہ تم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر تم کو ندامت ہو کہ میں نالائق ہوں، میں گندہ بندہ ہوں اللہ کا، اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اور فوراً گناہ سے اور گناہ کے اسباب سے الگ تھلگ ہو جائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ میں شرمندہ ہوں اب تک جو کچھ ہوا، اور پھر آئندہ کے لیے عہد کرے کہ اب نہیں، اب تک جو ہوا اب نہیں. اور اگر وہ معصیت و نافرمانی کسی بندے سے وابستہ ہے تو اگر اس کا حق لیا تو واپس کرو، یا پھر اس سے معافی مانگ کر کے معاف کرا لو. غرض اس سے بھی یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے سچی توبہ. تو اگر کوئی آدمی سچی توبہ کا اہتمام کرتا ہے جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو پرپیچ راہوں میں راہیں دیتے ہیں. تم کو نظر آئے گا کہ اب میرے اس مسئلے کا کوئی حل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو حل کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکو گے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کے علاقوں میں جو بڑے روڈ ہوتے ہیں ان کے کنارے کنارے کتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اور جب آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کر کے روڈ بند ہو گیا ہے اور دونوں طرف کے درخت مل گئے ہیں. اس طرح کا منظر نظر آتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ جاتے رہتے ہیں آپ کو راستہ کھلا ہوا ملتا ہے. اسی طریقے سے بندہ جب استغفار کا اہتمام کرتا ہے، توبہ کا اہتمام کرتا ہے، تو زندگی کی پرپیچ راہوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں، اور ہر قسم کا اضطراب، ہر قسم کی بے چینی، ہر قسم کا قلق، ہر قسم کا رنج و غم اللہ تعالیٰ کافور کر دیتے ہیں، اور اس کی ضروریات زندگی کا بندوبست ایسی جگہ سے کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میرا کام ہو سکتا ہے، اس طرح بھی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور خطرناک قسم کا قحط. قوم موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو اپنا دکھڑا سنایا اور بتایا کہ ہمارے مویشی تو مرے جا رہے ہیں، ہماری کھیتیاں اور باغات سوکھتی جا رہی ہیں، کنوؤں کا پانی خشک ہو گیا ہے، تالاب کی مٹیاں کھنکھنا رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں. چنانچہ 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ جنگل میں چلے گئے، کھلے میدان میں، سخت دھوپ ہے، زمین بالکل تپ رہی ہے، وہاں چلے گئے. نماز پڑھی گئی، دعا ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں. دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ پانی برسا دے، اے اللہ پانی برسا دے، اے اللہ پانی برسا دے. دعا کرتے رہے. 70,000 لوگ آمین 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 کہتے رہے. ایک دن ہو گیا، بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر گئے، پھر دعا ہوئی، بارش نہیں. تیسرے دن پھر گئے، پھر دعا ہوئی، بارش نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلاۃ الاستسقاء پڑھیں
صلاۃ الاستسقاء پڑھیں تب تک پڑھتے رہیں جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ ہم لوگ ایک دن پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہو چاہے نہ ہو، ہم نے اپنا کام کر دیا، بس اب ان کا کام ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا، ایک دن رسمی صلاۃ الاستسقاء پڑھ دی، اب ان کا کام ہے وہ برسائیں چاہے نہ برسائیں، ان کی مرضی۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن، پھر دعا کی کہ اللہ میرا جو رتبہ تھا آپ کے یہاں، کیا وہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی دعا تو مستجاب ہوتی ہے نا، اور پھر نبی کے ساتھ اتنے سارے بندے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ ہمارے ہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا وہی ہے، آپ ہمارے کلیم تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو نوازتا ہے تو پھر اپنی اس نوازش کو کبھی واپس نہیں لیتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج وزیر اعظم بنا دیے گئے تو 2 سال کے بعد کیا ہوتے ہیں، کرسی کھینچ لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو نبوت دے دی، 5 سال کے بعد نبوت واپس لے لیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اونچے مقام سے نواز دیا اپنے نبی کو، پھر واپس لے لیں۔ یہ اللہ کیا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا ہمارے ہاں وہ ہے اور رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو مجمع ہے اس میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے مجھ سے بغاوت کیے ہوئے اور 40 سال سے مجھ کو ناراض اور ناخوش کرنے والا کام کر رہا ہے۔ جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے پانی نہیں برسے گا، جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے بارش نہیں ہوگی۔ دعائیں آپ لوگوں کی مقبول ہیں، آپ اس کو نکالیے، ابھی بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام آیا ہے، جو بھی ہو اس طرح کا آدمی وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ قوم کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اسی کی وجہ سے یہ سارے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور بے منہ کے جانور بھی ہیں، تو خدا را تم نکل جاؤ۔ اب وہ بندہ جب یہ پیغام آیا تو ہر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ میں ہوں۔ چنانچہ اس نے نظر گھمائی، دیکھا کوئی نکل ہی نہیں رہا ہے، مجمع سے کوئی نکل ہی نہیں رہا ہے، تو سمجھ گیا کہ مراد میں ہوں، اشارہ میری طرف ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہیں کھڑے کھڑے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی اور کہا، اے اللہ میں اتنے زمانے سے آپ کی بغاوت کر رہا ہوں اور آپ کو ناراض اور ناخوش کرنے والا کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے مہلت دی، آپ نے مجھے مہلت دی، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا۔ آج میں معافی کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں، میری معافی کو قبول کر لیجیے اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجیے۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے دل میں کہا، اس نے یہ سب کچھ اپنے دل میں کہا، اور ادھر بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کوئی مجمع سے نکلا تو نہیں؟ آپ نے کہا تھا جب تک وہ مجمع سے نکلے گا نہیں، یہاں سے ہٹے گا نہیں، ہماری رحمت اترے گی نہیں، تو کوئی مجمع سے نکلا تو نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا بے وفا بندہ میرا با وفا بندہ بن گیا، جو اب تک معتوب تھا وہ اب محبوب ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بتا دیجئے کون ہے وہ، مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا وہ خوشبخت و خوش نصیب بندہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ میرا باغی تھا تو میں نے تم کو بتایا ہی نہیں، آج جب میرا محبوب بن گیا ہے تو میں کیسے اس کا راز فاش کروں۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں انفرادی یا اجتماعی طور پر آئی ہیں تو اس کا حل صرف ایک ہے، اس کا حل صرف ایک ہے، کیا؟ استغفار، توبہ و استغفار، توبہ و استغفار۔
ہر ایک اپنا معاملہ اپنے خالق و مالک سے ٹھیک کرے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری مشکلات کا حل، سارے مسائل کا حل۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آیت پڑھی تھی، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، توبہ کیوں نہیں کرتے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیر سایہ آ جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والوں کی جماعت، تم انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کرو توبہ، تاکہ تم فلاح کو پہنچو، تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ پریشانی عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہم نہیں کرتے، یا کم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں نا، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، یہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب التوابین۔ اس میں قصہ ہے توبۃ رجل عاص، وہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، قوم نے آ کر کے دعا کی درخواست کی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پانی کی بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ قوم کو لے کر کے آبادی سے باہر نکلے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات دی تھی۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ان کو ہر مخلوق کی بولی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، اور چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی ان کے نظر میں، ان کے علم میں آ جاتی تھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو واپس چلو، سقیتم بدعاء غیرکم، سقیتم بدعاء غیرکم، تمہارے علاوہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک چیونٹی ہے جو چیونٹیوں کی سردار ہے۔ جیسے ہمارا کوئی امیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں ان کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، اور بعض امیر بے انتہا شاطر اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک امیر ہوتا ہے۔ تو چیونٹیوں کی جو امیر تھی وہ الٹی تھی، اور اس کی ٹانگیں اوپر تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی پانی کی، وہ اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی اور اس کی دعا کو انہوں نے سنا اور سمجھا، تو اس پر فرمایا چلو یار، چلو ہم لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بے زبان مخلوقات اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور سچی توبہ اور سچی معافی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج اور عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، اسی طریقے سے توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے آدمی کا گنہگار ہونا ضروری نہیں ہے، جس کی مثال ہمارے پیارے نبی ہیں، وہ گنہگار نہیں تھے لیکن توبہ و استغفار کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، کہ ہم ایک مجلس میں، ایک دن میں نہیں، ایک مجلس میں گنتے تھے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تو فرماتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے رب میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما دے، آپ تو خوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بڑے رحیم مہربان رحم فرمانے والے، ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے۔ توبہ کا استغفار کرنا چاہیے، اپنے معمولات میں بطور خاص اس چیز کو داخل کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.